بتا اب کیا کہتا ہے؟ بھئی جب سامنے دیکھیں گے تو ہر کوئی مان جائے گا، وہاں تو ہر کوئی مان جائے گا، وہاں تو ہر کوئی۔ اعلیٰ حضرت کا شعر کس طرح ہے؟ اب ذرا مان وہ کس طرح، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اب کیا کہتا ہے، ارے اب تو ہر کوئی صحیح بولے گا۔ وہ پوچھتے ہیں ما کنتا تقول، بتا مرنے سے پہلے کیا کہتا تھا، جلسوں میں کیا کہتا تھا، سٹیج پر کیا کہتا تھا، کتابوں میں کیا لکھتا تھا، تقریروں میں کیا کہتا تھا، تبلیغوں میں کیا کہتا تھا، بول کیا کہتا تھا۔ آج اس جملے کو دہرا، اگر ہے تیری جرت تو آج قبر میں بات کر، ما کنت تقول، کیا کہا کرتا تھا، ذرا آج دہرا کے دیکھ۔ اس حدیث کے الفاظ کا مراد یہ ہے، ذرا آج بھی کہہ کے دیکھ، تمہیں پتا چلے کہ کیا کہتا رہا، آج بھی بول کے دیکھ، آج بھی دہرا کے دیکھ۔ اس سے یہ پوچھتی اس حدیث کی روح سے، اور وہ جواب دیتا ہے کہ ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو یہ کامل اور ایمان والے پہچان لیتے۔ ایک ہی سوال کیا، اور کیا کیا کہ کیا کہا کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ پہچان وہی ہے جو یہاں ہو گئی، پہچان وہی ہے جو یہاں ہو گئی، وہی پہچان آگے چل کے کام آئے گی۔ اور اگر سامنے دیکھ کر پہچانے اور مان گئے، اس ماننے کو ماننا نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، پہلے پہچان دنیا میں عطا کی جاتی، وہی پہچان آخرت میں معتبر ہوتی۔ اور اگر یہاں نہ مانو، یہاں کہو، اگر یہ خیال ہو کہ وہاں نہیں آئیں گے، ارے نادان جب سامنے ہوں گے تو پھر کیا کہے گا، جب سامنے ہوں گے۔ اس لیے یہ خیال نہ کر کے وہ دکھائی نہ دیں گے، وہ خیال نہ کر، کیونکہ بخشش انہی کے پہچان پر ہوگی، بخشش انہی کی پہچان پہ ہوگی۔ رب کائنات نے دنیا و آخرت کی ہر نعمت مصطفیٰ کی پہچان پر معصور کر دی ہے، حضور کی پہچان پر منحصر کر دی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو جب حضور کو پہچان لیں گے تو معلوم ہے فرشتے کیا کہیں گے۔ یہ بات عام مومن کی نہیں ہو رہی، یہ عام مومن کی نہیں، عام مومن کے لیے وہی 3 سوال تھے، وہی 3 سوال تھے۔ یہ کسی خاص کی بات ہے، یہ کسی خاصوں کی بات ہے۔ حدیث میں مضمون کا ایک فرق ہے، بڑا دقیق اور لطیف فرق ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ جب وہ پہچان لے گا تو فرشتے پوچھیں گے تو نے کس طرح پہچانا، ما یدریک، فرشتے پوچھیں گے تو نے کس طرح پہچانا۔ بعضوں سے یہ پوچھیں گے، جب پہچان لے گا مومن تو فرشتے پوچھیں گے کس طرح پہچانا، وہ جواب میں، اس کو چھوڑ دیجئے، وہ جواب میں فرمائے گا میں نے قرآن پڑھا، تصدیق کی، اور قرآن نے یہ القول الثابت بتایا تھا، اس لیے پہچانا۔ یہ ایک جواب ہے۔ اب دوسری حدیث کا موازنہ کیجئے مضامین کا، وہاں 3 سوال نہیں ہیں۔ یہ دیکھیے، جن سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیسے پہچانا، اس سے 3 سوال کیے جا رہے ہیں، اور یہاں ایک کا سوال کیا جا رہا ہے، صرف مصطفیٰ کی پہچان۔ تو جن سے صرف آقا کی بات پوچھی، جب انہوں نے پہچان لیا حضور کو، ان سے نہیں کہا کہ تم نے کس طرح پہچانا۔ حدیث پڑھ لے، مگر ہم تو پڑھے بغیر فتوے لگانے والے ہیں نا، اگر پڑھتے تو فتوے نہ لگاتے، ہم تو پڑھے بغیر لگاتے۔ میرے والد صاحب قبلہ مجھے جب حدیث پڑھاتے تھے تو پڑھاتے ہوئے انہوں نے ایک مرتبہ ایک شعر مجھے سنایا، اور فرمایا کہ بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ یہ اس ادراک کے لیے صرف صرف کا ضاربہ یضرب نہیں چاہیے، قلب کی بھی ضرب چاہیے، دل کی بھی ضرب چاہیے۔ تو وہاں جب پہچان لیا مومن نے تو پوچھا کیسے پہچان لیا تم نے، اور جب یہاں اس نے پہچانا تو فرشتے معلوم ہے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کنا قد نعلم انک تقول ھذا، ہمیں پہلے ہی معلوم تھا تو پہچان لے گا۔ ہائے ہائے ہائے،
یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. یہ بتا رہے ہیں تم کہ یہ قبر اور عام قبر میں فرق کیا ہے، اس قبر اور اس قبر میں فرق کیا ہے، اور جو اس مزار میں لیٹا ہے اس میں اور عام قبروں میں لیٹنے والے میں فرق کیا ہے. عام قبر والوں سے فرشتے تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں تو نے کیسے پہچان لیا؟ وہ کہتا ہے چونکہ قرآن پڑھا تھا، قرآن نے بتایا تھا، پہچان لیا. ہائے ہے. اور جو کامل ہے، جس کا تعلق قائم ہے، جب وہ پہچانتا ہے تو فرشتے نہیں پوچھتے کیسے پہچانا، کہتے ہیں انا کنا قد نعلم انک تقول ھذا، ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا. پہلے ہی معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا کہ چوں کہ تو فی الحیات دنیا سے قول ثابت لے کر آیا ہے، تو دنیا سے پہچان لے کے آنے والوں میں سے ہے، تو وہ پہچان یہاں بھی قائم. اب سنیے، میں اس کی تصدیق کر رہا تھا کہ یہ ساری نعمتیں مصطفیٰ کی پہچان سے نصیب ہوں گی. اس نقطے کو سمجھ لو، ہر نعمت مصطفیٰ کی پہچان پر منحصر صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب وہ فرشتے فرمائیں گے کہ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تو پہچان لے گا اور تو یہی جواب دے گا، اس پر جب یہ جواب ہوتا ہے تو معلوم ہے فرشتے کیا کہتے ہیں، قربان جائیں. وہ بات وہاں ختم ہو گئی. یہ اس حدیث کا مضمون. اب اس کو جو پہلے ہی سے پہچانتا تھا، اس کو فرشتے جواب دیتے ہیں فیقولان لہو نم. اب فرشتے اسے کہتے ہیں، وہ بستر بچھا دیے نا، ہائے جنت کا جوڑا پہنا دیا، جنت کا بستر بچھا دیا، جنت کا دروازہ کھول دیا، جھونکے آنے لگے، خوشبوئیں آنے لگی، دیواریں کھل گئیں، باغات ہو گئے جنت کے. قبر کیا، جنت کھل گئی. اب فرمایا دولہا بنا کر، فرمایا نم، ہم چلتے ہیں تو لیٹ جا. ریکویسٹ کرتے ہیں، نم پیارے پہچان والے سو جا، پہچان والے سو جا. اور معلوم ہے پہچان والا کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے ارجعوا الی اہلی فاخبرکم. وہ کہتا ہے ابھی میں سوتا نہیں ہوں، میں واپس گھر جاتا ہوں اور گھر والوں کو بتا کے آتا ہوں کہ میں نے مصطفیٰ کو پہچان لیا. ہائے ہائے ہائے، میں پہچان بتا کے آتا ہوں. حدیث فرماتے ارجعوا الی اہلی فاخبرہم، میں سوتا نہیں، گھر واپس جاتا ہوں اور گھر والوں کو خوشخبری سناتا ہوں کہ میں نے مصطفیٰ کو پا لیا. جس خاطر چل کے گئے تھے وہ منزل مل گئی، وہ یار مل گیا، ارے وہ منموہن مل گیا، وہ ساجن مل گیا، ارے وہ زلفوں والا مل گیا، وہ حسن کا پیکر مل گیا. جس کی خاطر جیے تھے مرے تھے وہ مل گیا. ان کو خوشخبری سنا کے آتا. اب یہاں ایک سوال میں قائم کرتا ہوں، میں طالب علمانہ بات کر رہا ہوں، جس طرح طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے، سمجھانا چاہتا ہوں. یہاں ایک سوال قائم کرتا ہوں. وہ جو کہتا ہے ارجعوا الی اہلی، میں گھر جاتا ہوں، وہ قبر کی دیواریں نہیں دیکھ رہے؟ یہ سوال ہے. کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ قبر کی دیواریں ہیں، اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اتنے من مٹی ہے، اوپر سے قبر بند ہے؟ بھئی یہی دلیل ہے نا ہماری. بھئی قبر میں چلے گئے، اتنے من مٹی پڑ گئی، دیواریں ہو گئی، اوپر قبر بن گئی، سارا کچھ بند ہو گیا، اب سننا جانا آنا کیسا؟ یہی دلیل ہے نا. ٹھیک ہے، اسی دلیل کو سامنے رکھ لیں. اب حدیث کا جواب دیں. کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ اتنے من مٹی ہے اور قبر کی دیواریں چنائی گئی ہیں، صندوق میں بند رکھا گیا ہے، صندوق بند ہے، اوپر سے مٹی ہے، دیواریں ہیں، اوپر قبر ہے، اور منو من مٹی ڈال کے آپ چلے گئے؟ کیا وہ سب کچھ نہیں دیکھ رہا؟ بولیے نا. تو جب یہ سب کچھ نظر آ رہا ہو تو کوئی تصور کر سکتا ہے کہ میں واپس گھر جاتا ہوں؟ جب تک اسے یہ نہ معلوم ہو کہ جانا چاہوں تو یہ مٹی روک نہیں سکتی. اسے قبر کی دیواریں دکھائی دے رہی ہیں، مگر یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ جب تک جس کو پہچان نہ تھی وہ پابند ہے، جسے پہچان ہے وہ آزاد ہو گیا ہے. اب جہاں تیرا دل چاہے جا. جسے پہچان نہ تھی وہ پابند ہے. ارے من مٹی اس کے لیے ہے، دیواریں اس کے لیے ہیں، اینٹیں اس کے لیے ہیں. جو پہچان والا نہیں اور جس کو پہچان ہے سب کچھ ہوتا پھرے، وہ چاہے تو زمین میں پھرے، چاہے تو آسمانوں میں جائے، جہاں پھرے جائے. وہ اپنے اس حال کو دیکھ کر کہتا ہے ارجعوا الی اہلی، میں اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہوں اور خبر دے کے آتا ہوں. تو وہ خبر دے بھی سکتا ہے، خبر لے بھی سکتا ہے. تو پہچان کر لینے سے آزاد ہو گیا، قبر میں جا کر آزاد. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟